چلیے ایک نظم سناتے ہیں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس کے شعروں کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ اگر آتا ہوتا تو چین سے نہیں بیٹھ سکتے. دیو ذرا میں اس کو ایک دو شعر ایکسپلین کرتی ہوں. کراچی میں نے یہ چھپوا کے ختم قرآن کے دن لوگوں کو دے کے اور ان کو پھر سنوائی گروپ میں. بہت اچھا اس کا ایفیکٹ تھا.
علامہ اقبال کی نظم ہے obviously، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فاراں، کہاں ہے وادی فاراں پتہ ہے؟ پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے. شوق تماشا، یہ تماشے یہ جو کھیل کود ہیں ان کا نہیں شوق کرکٹ میچ کا. پھر ذوق تقاضا دے. کیا معنی ذوق تقاضا دے؟ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. یعنی جن کو دیکھنا نہیں آتا یا اللہ انہیں دیکھنے کی صلاحیت دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یعنی قرآن پڑھ کے جو نظر آتا ہے دنیا کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، یا اللہ اوروں کو بھی دکھا دے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، کافی عمر میں ہے، وہ عید کے دن مجھ سے ملنے کے لیے آئی. مجھے ان کی تڑپ دیکھ دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی. کہتی ہوں میڈم میں چھت پہ چلی جاتی ہوں اکیلی، میں آسمان کو دیکھتی ہوں، میں پرندوں کو دیکھتی ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں. کہتی یا اللہ یہ سب کچھ پہلے بھی تھا لیکن میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، قرآن پڑھ کے یہ سب نظر آنے لگ گیا ہے. تو وہی ہے کہ پھر دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ اللہ کی تخلیق اور مخلوق ہم اس کے پاس سے گزرتے جاتے ہیں بیزار ہو کے، کبھی ان کو دیکھ کے اللہ کی محبت نہیں جاگتی. لیکن قرآن یہ چیز دیتا ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو، آہو کس کو کہتے ہیں؟ ہرن کو. پھر سوئے حرم لے چل، یعنی سب کا قبلہ ایک ہو، سب اللہ کی طرف متوجہ ہو. جو بھٹکے ہوئے نا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کسی کا قبلہ کچھ ہے، کسی کا مال، کسی کا دولت، کسی کا سٹیٹس، ان سب کو پھر کیا ہو؟ سب کا شوق حرم. یعنی صرف عمرہ وغیرہ نہیں، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی ذات اس شہر کے خوگر کو، یعنی جو شہروں میں آ کے بس گئے امریکہ کے شوق میں، پھر وسعت صحرا دے. یعنی وہ جو صحراؤں کے اندر رہنے والوں کے دل بڑے تھے نا، تو یہ جو شہروں میں رہنے والوں کے چھوٹے ہو گئے ہیں، ان کو ویسی صحابہ کرام جیسی وسعت عطا کر دے. پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کا، جیسا حشر کے دن وہ نفخ صور کا جو شور ہوگا یا اللہ، ایسا ہی ان دلوں کے اندر طوفان اٹھے. اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. یعنی محمل خالی کیا ہے؟ محمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر وہ نہیں پالکی رکھی ہوئی ہوتی، یعنی وہ خالی ہو گئی، یعنی مقصد ختم ہو گیا نا. لیلا مقصد تھی مجنون کا. تو یا اللہ کہ وہ پھر وہاں کوئی ایسی چیز دکھا کہ ان مسلمانوں کا جنون جو ہے وہ جاگ اٹھے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، ہر ایک انسان کا دل پریشان ہے کیونکہ ہم نے اپنے معبود اور بنا لیے نا، جو ابھی بات جن کی ہوئی تھوڑی دیر پہلے. وہ داغ محبت دے، یعنی اللہ کی محبت کا وہ احساس دے. اشد حبا للہ، جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، یعنی ہمارے مقصد اتنے بلند ہوں جیسے سریا. خودداری ساحل دے. ساحل، کبھی ساحل پہ جانے کا اتفاق، کیا ہوتی ہے اس کی خودداری؟ سوکھا رہتا ہے لیکن اس سے پانی نہیں مانگتا کہ آؤ تم، یعنی مانگتا نہیں ہے. آزادی دریا دے، یعنی دریا کو آپ دیکھیں، کبھی اوپر سے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے دریا کو تو آپ دیکھو ادھر کو جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے. بے لوث محبت ہو. یعنی آج کی محبتیں کیسی ہو گئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ غرض کی. اگر کسی سے غرض نہیں پوری ہو تو محبت بھی کوئی نہیں. لیکن بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، یعنی سچ کہنے کی جرت ہو، یہ ایمان کے ساتھ آتی ہے. سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے. مینا کیا ہوتا ہے؟ مینا سراہی کو کہتے ہیں نا. وہ سراہی کیا کرتی ہے؟ وہ انڈیلتی رہتی ہے نا، جو دوسروں کو بھرتی رہتی ہے. ایسا دل دے کہ جو دوسروں کو انسپائر کرے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، یعنی مسلمانوں پہ جو پریشانی آئی بھی یا اللہ اس کا مسلمانوں کو احساس دے. امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، یعنی آج کے جو ہنگامے ہیں اس میں ہمیں کل کے لیے پلان کرنے اور فیوچر کے بارے میں، مسلمان امت کے فیوچر کے بارے میں سوچنے کا احساس دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، یعنی مسلمانوں کا گلستان جو ہے وہ اجڑ چکا ہے، ان کی عظمت اور شان و شوکت ختم ہو گئی ہے. اس میں سے میں ایک پکار رہا ہوں، جیسے ایک بلبل کسی ویران باغ کے اوپر آ کے بولتی ہے. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، یعنی یا اللہ مجھے وہ تاثیر دے میری زبان اور کلام میں کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کر جائے. یہ بہت خوبصورت نظم ہے، اگر یہ معنی آتا اور پھر سنیں تو پھر مزہ آتا ہے. اچھا جناب، چلیے سب نور والی دعا پڑھیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا
اچھا اس کے بعد چونکہ وہ مجلس ہل جل جاتی ہے اور گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اچھا تو آپ نے خوب دل لگا کے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، اور دعا میں بھی یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نور ہی نور بن جانا ہے. ٹھیک ہے.